اللہ اکبر، آئیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس دور میں پیدا ہوئے، نمرود کا دور ہے۔ نمرود ایسا بادشاہ ہے، دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ایک نمرود ہے، ایک جو ہے بخت نصر ہے، اور 2 مسلمانوں میں بھی ہیں، ایک کا نام ذوالقرنین ہے اور ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام ہے۔ یہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک ہندوستان پر نہیں، دوسرے دیشوں پر نہیں، بلکہ پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اسی دور میں جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں جو نمرود تھا، اللہ اکبر، اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اس نے خواب میں دیکھا ایک ستارہ آسمان پر طلوع ہوتا ہے، اور وہ ستارہ اس کی ساری سلطنت کو ختم کر رہا ہے، وہ ستارہ ساری اس کی جو ہے جائیداد کو ختم کر رہا ہے۔ ان نے لوگوں سے پوچھا اس جو ہے خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا تھا اس دور کے کہ یہ بات کا خواب کا معاملہ یہ ہے، اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب ایک ایسی جو ہے ذات پیدا ہونے والی ہے جو تیری حکومت کو برباد کر دے گی، جو تجھے برباد کر دے گی، جو تیرے جو ہے نیست و نابود کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بچوں کی پیدائش روک دی جائے، بچوں کو قتل کرواتا رہا۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا، لڑکوں کو قتل کرواتا رہا، اگر لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ چھوڑتا رہا۔ زندگی آگے چلتی رہی، بات کو آگے بڑھاتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی اس نے لڑکوں کو جو ہے قتل کروانا شروع کیا ہے، لڑکیوں کو روکنا شروع کر دیا، کئی ہزار بچے اس نے قربان کروا دیے، کئی ہزار معصوم بچوں کی جانیں اس نے لی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ہی زمانہ آگے بڑھتا رہا، لوگوں نے کہا اگر اس طرح تو قربان کرتا رہے گا، اگر اس طرح تو جو ہے بچوں کو مرواتا رہے گا، تو یہاں تو کوئی بھی نہ بچے گا، یہاں تو کوئی جو ہے ذات ہی نہ بچے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے جو ہے کہا تھا ٹھیک ہے آگے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے جو ہے رب کی ذات سنیں، اپنے معبود کی ذات سنیں، کیا شان ہے میرے اللہ کی، کیا ذات ہے میرے اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ وہ قربانیاں، آج ہم ڈرتے ہیں نا حکومتیں ہیں، آج ہم ڈرتے ہیں نا حکومتیں ہمیں مار رہی ہیں، حکومتیں ہمیں ستا رہی ہیں۔ نہیں نہیں، حکومتیں نہیں ستانے والی، ہم جو ہے اسلام کے پکے اور اس ایمان کے چاہنے والے بن جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے قدم چومے گی، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ اکبر، پیدا ہو جاتے ہیں، روک رہا تھا لیکن نہیں رک پائے۔ آپ کے والد گرامی، آپ کی جو ہے امی سے آپ جو ہے ملاقات کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آگے کی پیدائش کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور یاد کریں، جیسے ہی بچے کی پیدائش کا قریب آیا، اللہ اکبر، آپ کی والدہ محترمہ ایک غار میں چلی جاتی ہیں، اور غار میں جانے کے بعد آپ کہتی ہیں یہاں پر ہی بچے کی پیدائش کر دی جائے، اگر گاؤں جو ہے بستی میں کی جائے گی، اگر بستی میں ان کو پیدا کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے وہ قتل کروا دے، ہو سکتا ہے وہ ان کو مروا دے، لیکن نہیں، ایک غار میں آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پیدا ہو گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کے بعد آپ آگے کی باتیں اور سنیں، اور اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی ذات؟ جیسے غار میں پیدا ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ کی امی نے وہیں پر ابراہیم کو چھوڑ دیا اور کہا اگر نمرود کے پاس لے کر جائیں تو وہ مروا دے گا، یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چھوڑ کر چلی گئیں اور کئی دن اپنے گھر رہتی رہی۔ یاد کریں، جنگل میں بچوں کو چھوڑنا، اگر آج بھی کوئی چھوڑ دے تو بچوں کو درندے کھا سکتے ہیں، اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے خلیل ہیں۔ آپ چھوڑ کر آ جاتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد ماں کی ممتا تڑپتی ہے، چلیں بیٹے کو دیکھ کر آئیں، چلیں اپنے لگتے جگر کا دیدار کریں، چلیں اپنے جو ہے نور نظر کا جو ہے دیدار کریں۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہاں پہنچی، ارد گرد ہے جانور نظر آئے، اور وہ جانور جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں، انسانوں کو پھاڑ دیتے ہیں، وہ ڈر گئیں، پیروں کے نیچے سے زمین نیچے کو نکل گئی۔ ہائے اب کیا ہوگا، میرے بچے کو تو یہ کھا چکے ہوں گے، میرے بچے کو ختم کر چکے ہوں گے۔ کیا دیکھا، وہ جانور کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ کی
کی وہ جانور حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو جو ہے ان کو حفاظت کے طور پر وہاں پر آپ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کیا دیکھا وہاں دودھ پلانے کے لیے وہ نہیں تھی بلکہ چلی گئی تھی۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے ایک ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ذرا بتائیں جنگلوں میں کون اسے دودھ پلا رہا ہے، اور پھر ماں کا جو ہے مطلب کس طرح اسے شکم مل سکتا ہے، شیر مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن کیا دیکھا اللہ کی جو ہے مطلب اللہ کا جو ہے کیا دیکھیں، اور اللہ کی ذات کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں، انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے رہے ہیں، اور اللہ نے اسی انگوٹھے کے اندر ایک دودھ کی نہر اور وہ چوستے جا رہے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ کا پیٹ بھر۔ اور یہ اللہ بتانا چاہتا ہے جس سے اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس سے اللہ جو ہے موت عطا فرما دے تو پھر اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے دنیا میں زندہ رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دنیا سے اٹھا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اب بڑے ہو گئے بچے، جیسے 1 سال میں بڑھتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ 6 مہینے میں اتنے بڑھ جاتے، بچے جیسے 5 سال میں اتنے بڑھتے، ابراہیم خلیل اللہ 2.5 سال میں اتنے بڑے ہو جاتے۔ یعنی آپ جو ہے اچھی طرح سے بہت لمبے قد کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی جو ہے مطلب بڑے ہو گئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، آ گئے اپنے گاؤں، نمرود کا سامنا کر رہے ہیں، اور نمرود سے کہہ رہے ہیں، وہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، میں خدا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو جلاتا ہے، میرے خدا وہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے اور لوگوں کی جو ہے مطلب زندگی عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک کو بلایا، اس کو جو ہے مار دیا، ایک کو بلایا، اس کو اللہ اکبر۔ بہرحال نمرود سے لڑتے رہے، نمرود سے جو ہے آپ جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، بالآخر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ نمرود کو اتنا غصہ آتا ہے، ایسی بات خراب ہوتی ہے، اس نے آگ کو جلایا گیا، اور آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جا رہا ہے۔ بس یہاں پر میری ماں اور بہنیں توجہ فرما لیں، اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے زیادہ ٹائم لینے کا معاملہ نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی اگر پاس سے کوئی جاتا وہ جل بھن کر راکھ ہو جاتا، اوپر سے آسمان سے کوئی اگر جانور یا پکشی گزرتا وہ بھی راکھ ہو جاتا۔ لیکن وہیں پر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو جلا کر مٹا دو، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، یہ ہم کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، ہمارے معبودوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یاد رکھیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے جا رہے تھے تو ڈالنے کے لیے قریب جیسے جاتے تو تپش اتنی آتی کہ وہ اس کے پاس جا نہ پاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک آلہ بنایا جاتا ہے جس کو منجنیق بولتے ہیں، اس کے ذریعے ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جا رہا ہے۔ اب وہ اٹھتا نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو اٹھاتے ہیں وہ اٹھتا نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں اس میں اتنا وزن تو نہیں ہے، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو پھر جو ہے ایک شیطان آتا ہے اور شیطان کہتا ہے یہاں پر 8-10 لڑکیوں کو ان کے سروں سے دوپٹوں کو ہٹا کر کھڑا کر دیا جائے، اس کے بعد کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، لڑکیوں کو بلایا، بلانے کے بعد وہاں کھڑا کیا، اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تو آپ چلے گئے، اور آگ میں جا کر آپ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ لیکن لوگوں نے پوچھا آپ یہ تو بتائیں یہاں لڑکیوں کو کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو انہیں کھینچ رہے تھے، ہم تو ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں ڈل پا رہے تھے، اب انہیں کھڑا کر دیا، سروں سے دوپٹوں کو ہٹا دیا، اس سے جو ہے کیا ملتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا دیکھو جہاں نبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جہاں نبی ہوتا ہے وہاں اللہ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے، جہاں نبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب وہاں پر لڑکیوں کو لایا گیا، ان کے سروں سے دوپٹوں کو ہٹایا گیا، تو جہاں پر لڑکیاں یا میری مائیں یا جو ہے میری بہنیں یا جو بھی عورتیں اپنے سروں سے دوپٹوں کو ہٹاتی ہیں، اپنے سروں کو برہنہ رکھتی ہیں، اپنے سروں کو بغیر دوپٹے کے رکھتی ہیں، تو وہاں رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، وہاں سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تب میں نے یہاں پر آپ لڑکیوں کو اس لیے کھڑا کیا، تم ابراہیم کو آگ میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن فرشتے روک رہے
رہے تھے وہ فرشتوں کے سامنے تمہاری طاقت نہیں چل سکتی, تمہاری قوت نہیں چل سکتی. ہاں ہاں جب لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا, ان کے سروں سے دوپٹوں کو ہٹایا گیا, اس کے بعد فرشتے دور چلے گئے اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہو گھر میں برکتیں نہیں ہوتی, آپ کہتے ہو کاروبار ہمارا ٹھپ چل رہا ہے, آپ کہتے ہو کاروبار میں بندش ہو گئی ہے, آپ کہتے ہو کاروبار پست ہو رہا ہے. ذرا دیکھیں ہماری بہن کوئی بغیر سر کے دوپٹے کے تو گھر میں نہیں رہ رہی, ذرا دیکھیں ہماری کوئی ماں بغیر سر کے دوپٹے کے تو نہیں رہ رہی ہے, ذرا دیکھیں ہماری کوئی بیوی اپنے گھر میں بغیر سر پہ دوپٹہ رکھے ہوئے تو نہیں رہ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کے پاس اور لڑکیوں کو کھڑا کیا جائے اور ان کے سروں سے دوپٹہ دیا جائے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی نبی نہیں ہے, نبی تو آ بھی نہیں سکتا, کوئی ولی بھی نہیں ہے, اور گھر میں بھی رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اللہ کی جو ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن جس گھر میں ماں اور بہنیں اپنے سروں سے دوپٹے ہٹا دیتی ہیں, سروں کو برہنہ رکھ لیتی ہیں, سروں سے دوپٹے دور کر دیتی ہیں, وہاں سے اللہ کے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں, اللہ کی برکتیں چلی جاتی ہیں, اللہ کی رحمتیں چلی جاتی ہیں. آج بھی اگر چاہ دوپٹوں کو رکھ دے, اس کے بعد اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما, آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرما دے گا. اور بہنیں اس طرح رہتی ہیں, وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ایسا ہوتا ہے کہ پھر کاروبار میں بھی برکتیں ہوتی ہیں, اور آپ کے ہر ایک جو ہے جائز مرادیں بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اتنا کریں تو ماں اور بہنیں کبھی بھی کام بھی کیا کریں, کچھ بھی کیا کریں, سر سے دوپٹہ نہ نیچا کیا کریں, کبھی بھی برہنہ سر نہ رکھا کریں, کبھی بھی اس حرکت کو نہ کیا کریں, ورنہ خسارہ یہ ہوتا ہے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں, برکت چلی جاتی ہے, نحوست گھر میں آتی ہے, بلائیں گھر میں آتی ہیں, پریشانیاں گھر میں آتی ہیں, بیماریاں گھر میں آتی ہیں, مصیبتیں گھر میں آتی ہیں. اگر چاہتے ہو ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے, اگر چاہتے ہو ساری جو ہے پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے, تو آپ ایسے اعمال کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں. اب آخری بات اور سنیں, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا, آپ چند دن وہیں پر رہتے ہیں, اس کے بعد آگ نے جو ہے کوئی اثر آپ پر نہیں کیا, تو آگ سے ویسے ہی آپ چلے آتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے کیا کرتے ہیں, ہوتا یہ ہے آپ اپنی بیوی کو لے کر, حضرت سارہ نام ہے ان کی بیوی کا, آپ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں اور کسی ملک میں جاتے ہیں, پھر اور کسی ملک میں ہجرت فرماتے ہیں. بہرحال راستے میں ایک ایسا جو ہے موقع پڑتا ہے کہ ایک اور خاتون سے نکاح کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ہاجرہ. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی یہ دونوں بیویاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہیں, اب ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے, جہاں کوئی معاملہ نہیں ہے, جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. 90 سال کی عمر سے بھی زیادہ ہو گئے. اللہ اکبر. کوئی اولاد نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس, کوئی بھی بچہ نہیں ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ربی حبلی من الصالحین, اے میرے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. آپ بھی دعا کیا کریں نا, تو ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں ہمیں بیٹا دے دے, ہمیں بیٹی دے دے, لیکن اگر یہ بھی دعا کر لیا کریں ربی حبلی من الصالحین, اگر عربی نہیں آتی اردو میں کہہ لیا کریں اللہ ہمیں نیک بیٹا عطا کرنا, اللہ ہمیں نیک بیٹی عطا کرنا, تو بیٹا بھی ملے گا, بیٹی بھی ملے گی, لیکن اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا تو بیٹا بھی نیک ہوگا اور بیٹی بھی نیک ہوا کرے گی. اللہ اکبر. جب آپ دعا کرتے ہیں, بہرحال دعا ہونے کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتے ہیں. جب پیدا ہوئے اللہ کا پھر حکم آتا ہے جاؤ اپنی بیوی کو لے کر, اپنے بچوں کو لے کر گھر سے کہیں جنگل میں چھوڑ کر آؤ. ذرا غور تو کیا کریں, آپ چھوڑ سکتے ہیں اپنی بیوی کو جنگل میں, آپ چھوڑ سکتے ہیں اپنے بچوں کو. چلو آہستہ سے سنیں, آپ باتیں کر رہے ہیں, آہستہ سے ذرا اندازہ کریں, میری طرف توجہ کریں. کوئی چھوڑ سکتا اپنی بیوی کو جنگل میں؟ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اور ایسا جنگل تھا جہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا, نہ کھانے کے لیے کچھ تھا, نہ پینے کے لیے کچھ تھا. اپنا بیٹا, کتنا معصوم بیٹا ہے, پیدا ہوا ہے, دودھ پینے کی عمر ہے
ہے اس بچے کی، اسماعیل ذبیح اللہ اللہ اکبر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، لیکن بیویاں بھی بڑی اچھی تھیں۔ آج کی بیویاں ہوں نا، اگر ایک مہینہ اچھا کھلا دیا جائے اور ایک مہینے میں ایک دن جو ہے کمی بیشی ہو جائے نا، تو پھر کہتی ہیں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں تو مجھے تو ایسا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پھر تو شکایتیں کرتی ہیں، پھر تو شکوے کرتی ہیں، ایک ذرا سی بات ہو جائے سارے کرے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ آج کی بیوی ابھی ہیں، اور وہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی تھی، جنگل میں چھوڑ کر آئے، کہتی ہیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، بتاؤ تو ذرا، تو کہا خاموش رہے، پھر کہا بتاؤ تو ذرا، خاموش رہے، اس کے بعد کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے جائیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ بیٹے کو پاس میں، اب آخری جو ہے واقعہ ہی ہے یہ، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا پانی دیا تھا، تھوڑی سی کھجوریں دی تھی، وہ کتنے دن چلتی ختم ہو گئیں۔ اب جیسے پانی ختم ہوا، کھانا کھجوریں ختم ہو گئیں، جب پانی جو ہے مطلب پینا بند کیا تو چھاتی سے جو ہے مطلب شیر بھی خشک ہو گیا۔ اب بچے کے لیے جو ہے کہاں سے پلایا جائے، کہاں سے بچے کی جو ہے بھوک کو پور کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ تو حضرت ہاجرہ پانی کے لیے دوڑتی ہیں، کبھی صفا جاتی ہیں، کبھی مروہ جاتی ہیں، کبھی صفا پہ دوڑتی ہیں، کبھی مروہ دوڑتی ہیں، ادھر بچوں کو دیکھتی ہیں جنگل میں اکیلا ہے، اللہ اکبر، بچے کے لیے پانی کو جو ہے تلاش کر رہی ہیں، لیکن شکوہ شوہر کا نہیں ہے، شکوہ کسی کا ہے نہیں کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آج کا اگر دور ہونا آپ جنگل میں چھوڑ کر آؤ تو سب سے پہلے یہ کہیں گی تیری پھوٹ گئی ہے، تو ہمیں یہاں جنگل پر چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا تو اندھا ہو گیا ہے، ہمیں جنگل پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے، بتائیں ذرا۔ لیکن یہ اللہ کا حکم تھا تو حضرت ہاجرہ وہیں پر رہی۔ بہرحال پانی نہیں مل رہا ہے، ادھر اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اپنے جو ہے پانی جب نہیں ملا، اللہ اکبر، کیا کیا جائے، وہاں کا معاملہ تو بڑا پتھریلا ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تڑپ رہا ہے بچہ، لیکن جب بچہ تڑپتا ہے ماں کی ممتا بے چین ہوتی ہے، ماں کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ادھر وہ دوڑ رہی ہیں، ادھر حضرت اسماعیل اپنی ایڑی کو رگڑتے ہیں، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ تو آج اللہ اکبر کبیرہ آب زمزم کہا جاتا ہے، بلکہ زمزم شریف کہا جاتا ہے، یہ وہ پانی ہے جس